You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک طیب سیرت کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ ہمارا جو آخری درس پاک ہوا تھا اس میں ظلم و بربریت جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پر کفار کی جانب سے تھی وہ بیان کی گئی۔ اب اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کہ جب یہ دن بدن تکالیف اور مصائب کفار کی طرف سے زیادہ ہونے لگے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مرحمت فرمائی، حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت دی، کیونکہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا یہ بہت رحم دل بادشاہ تھا، اور مسلمانوں کو یہ تھا کہ ہم وہاں جائیں گے، اپنے سکون سے عبادات کریں گے، تلاوت اور کسی بھی قسم کی پابندی سے ہم ہٹ کر وہاں پر زندگی گزاریں گے۔ چنانچہ 11 مرد تھے ان میں اور 4 عورتیں تھیں جو اپنا ایمان بچانے کے لیے حبشہ کے یعنی مشکل ترین راستوں پر چل پڑے تھے۔ یہ 15 لوگوں کا قافلہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجازت سے وہاں پر گامزن ہوا اس رستے پر، اور ان کے پیچھے لوگ گئے انہیں پکڑنے کے لیے، لیکن جب وہ صحرا کے قریب سمندر کا رستہ تھا اس صحرا کے قریب لوگ پہنچے تو یہ رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مختصر سا قافلہ جو 15 افراد پر تھا یہ کشتی میں سوار ہو کر یہ سمندر میں جا چکا تھا، جس کی وجہ سے یہ واپس مشرکین جو تھے خالیات لوٹ آئے۔ اب مسلمانوں نے جا کر حبشہ میں عادل حکمران کی موجودگی میں اپنی عبادات کو جاری رکھا، اپنی روٹین کے مطابق زندگی کو جاری رکھا۔ پھر وہاں سے پیغام یہ آیا کہ حبشہ میں ہمیں بہت زیادہ سکون اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے اور بادشاہ بھی بڑا عادل ہے، ہمیں نقصان نہیں پہنچاتا، اس کے لوگ ہمیں کوئی کسی قسم کا نقصان نہیں پہنچاتے۔ تو جب یہ خبر آئی تو دوبارہ کچھ اور مزید مسلمان بھی حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ یوں حبشہ میں رہنے والے سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کی تعداد 83 ہو چکی تھی جو حبشہ میں موجود تھے۔ کفار مکہ کو خبر یہ مل گئی کہ مسلمانوں کو ایک سکون والی پناہ گاہ مل چکی ہے اور وہاں پر یہ سکون سے زندگی گزار رہے ہیں، لہذا انہوں نے ایک میٹنگ کی جس میں عمر بن عاص، انہوں نے بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا، اور عبداللہ بن ربیعہ پر مشتمل 2 رکنی سفارت جو تھی یہ ترتیب دی کہ آپ لوگ جا کر حبشہ میں پہلے تو بادشاہ کے لیے، اس کے امراء کے لیے تحائف تحفے وغیرہ لے کے جائیں اور اس کے بعد بادشاہ سے بات کریں۔ بڑی پلاننگ کے ساتھ انہوں نے یہ طے کیا کہ پہلے ہم جا کر وہاں پر پناہ گزین ہوں گے، اس کے بعد ہم امراء سے ملیں گے، امراء کے ساتھ محبت کا، شفقت کا اظہار کریں گے، انہیں تحفے دیں گے، وہ ہماری حمایت حاصل کر لیں گے، پھر بادشاہ کے دربار میں جائیں گے، تو جب بادشاہ کے دربار میں ہم کوئی بات کہیں گے تو یہ اسی کے جو وزیر ہیں ہمارا ساتھ دیں گے۔ لیکن جو انسان جو ہوتا ہے، یاد رکھیں کہ آپ اس دور میں بھی جب بھی اپنی برادری کا بھی فیصلہ کریں تو آپ عدل کو اور انصاف کو سامنے رکھیں۔ یہ مسلمانیت ہے، یہ نہیں ہے کہ مسلمان ہونے کا دعویٰ ہم سارے کریں لیکن جب ہماری برادری کا فیصلہ آ جائے یا ہمارے خاندان کا مسئلہ آ جائے یا کوئی پیسے والا جس کی ہمیں فیور کرنی پڑے تو اس وقت جب کوئی ہم سے فیصلہ مانگے تو ہم وہاں پر ڈنڈی ماریں، یہ اسلام کے ساتھ بغاوت ہے، غداری ہے۔ اسلام کے ساتھ وفاداری یہ ہے کہ آپ کا اپنا سگا بھی ہو، آپ نے عدل کا فیصلہ کر دینا ہے، آپ نے انصاف کا فیصلہ کر دینا ہے۔
پھر پتہ چلے گا یہ بندہ پکا مومن ہے۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی زرہ اپنی تھی، چوری ہو گئی لیکن ثبوت نہیں تھے، اس وقت پاس کوئی نہیں تھا، اپنے بیٹے امام حسن پاک علیہ السلام کو پیش کیا۔ قاضی وقت نے کہا کہ ہمیں نہیں ضرورت، اور یہ اصول کے خلاف ہے کہ بیٹا باپ کی گواہی دے، ہم تسلیم نہیں کرتے۔ اور وقت کے امیر المومنین کٹہرے میں کھڑے قاضی کا فیصلہ مان کر وہاں سے پلٹ آئے کہ قاضی نے کہہ دیا ہے، میرے حق میں فیصلہ نہیں ہوا۔ جو یہودی تھا جس نے زرہ چرائی تھی اس نے کہا ذرا رکیں، اس نے حضرت علی پاک کو مخاطب کر کے عرض کی، اس نے کہا رکیں اور مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائیں کہ اتنا پیارا دین ہے کہ جس میں چور تھا، میں غلط تھا، ثبوت نہ ہونے کے باعث آپ کے حق میں فیصلہ نہیں ہو سکا، آپ نے اسے تسلیم کیا ہے۔ یہاں پر تو فیصلے ہوتے ہیں، ذاتیات آ جاتی ہے، پھر بدلے لیے جاتے ہیں، خاندانوں کے خاندان ایک دوسرے سے بدلے لیتے ہیں۔ یہ تو زمانے جاہلیت کی رسم و رواج تھے جو آج ہو رہے ہیں، ورنہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا انداز اس سے نرالا تھا، عادل حکمران تھا۔ اور یہ جو سفیر مشرکین کے بنا کر بیچے گئے تھے، یہ وہاں پر گئے، جا کر انہوں نے اسی طرح کیا، امراء کو سے گپے شپے لگائی، ان کی محبتیں حاصل کی۔ اب بادشاہ کے دربار میں جا کر یہ دو اشخاص پیش ہوئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت، مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے کچھ لوگ احمق ہو گئے اور وہاں سے بھاگ کر آپ کی سلطنت میں آ کر بسے ہیں، وہ آپ کا بھی دین قبول نہیں کر رہے، یعنی عیسائی بھی نہیں، حبشہ کا جو بادشاہ تھا وہ عیسائی تھا، وہ عیسائی بھی نہیں بن رہے اور بتوں کی پوجا بھی نہیں کر رہے، تو ہمیں ان کے رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ہم ان کو واپس لے کے آئیں، ہمارا اپنا مسئلہ ہے، ہم نمٹ لیں گے۔ تو جو درباری تھے، جو امراء تھے، وہ بول اٹھے، انہوں نے کہا کہ بے شک شہنشاہ معظم یہ سچ کہہ رہے ہیں، یہ بالکل سچ کہہ رہے ہیں، اسی طرح ہی ہے، ان کے بندے ان کو واپس کر دیے جائیں۔ بادشاہ جو عادل تھا، جو میں نے عدل کے والے سے بتایا، اس نے کہا کہ اگر یہ ان کا اپنا مسئلہ ہے تو پھر مجھے انہیں بلانے دو، اگر یہ دو بندے سچ کہہ رہے ہیں اور وہ معاملہ جو مجھے وہ مسلمان آ کر بتائیں گے جو بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، وہ اگر مجھے کوئی چیز بتائیں گے تو میں بالکل انہیں ان کے ساتھ بھیج دوں گا، اگر معاملہ اس کے برعکس ہوا تو یاد رکھو کہ میں انہیں کبھی بھی ان لوگوں کے حوالے نہیں کروں گا۔ اب بادشاہ نے مہاجرین جو صحابہ تھے 83 جن کی تعداد تھی، انہیں اپنے دربار میں بلایا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کیا کہنا کہ جب وہاں پر بلایا تو ان کے جو سالار تھے، امیر تھے، ان کا نام امام جعفر بن نبی طالب رضی اللہ تعالی عنہ تھا، یہ حضرت ابو طالب کے بیٹے تھے۔ اب یہ بھی موجود تھے حضرت علی کے بھائی، یعنی اسلام کی خاطر قربانیاں اس خاندان نے کتنے دی ہیں۔ چلیں آپ کو یہ روایت سنانے سے پہلے ایک اور دلوں کو موہ لینے والی روایت سنا دیتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت عظیم المرتبہ شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کو فتاوی رضویہ شریف میں ذکر کیا ہے، اور یہ روایت مستند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے، دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پاک پشتوں میں سے پاک رحموں میں داخل کیا گیا ہے، حضور کا نور کسی ناپاک جگہ سے نہیں آیا، جو مادہ ہے جس سے انسان بنتا ہے وہ ناپاک سے نہیں، باقاعدہ روایات میں موجود ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ہم نکاح سے پیدا ہوئے ہیں، ہم نکاح سے پیدا ہوئے، جو حضور کا گھرانہ ہے یہ نکاح سے پیدا ہوا ہے۔ حضور کے اجداد میں سے آگے ان کے کوئی رشتہ دار فلسطین میں جا کر آباد ہوئے، فلسطین میں جا کر انہوں نے جب سفر شروع کیا تو رستے میں چند بکریاں دیکھی، بہت پرانا واقعہ، اجداد میں سے انہوں نے بکریاں دیکھی، کسی کی بکریاں تھی وہ کھول کے لے گئے ساتھ، گھرانہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اجداد کا تھا، ان کے رشتہ داروں کا تھا، اجداد کے رشتہ داروں کا تھا، بکریاں کھول کے لے گئے۔ اس وقت کے نبی کو جا کر شکایت یہ کی گئی کہ یہاں پر کچھ لوگ آئے ہیں عرب سے، ہماری بکریاں کھول کے لے گئے،
ہم ان کو پکڑنا چاہتے ہیں تو وقت کے جو نبی تھے انہوں نے فرمایا کہ کتنے دور گئے ہوں گے؟ انہوں نے کہا وہ تو فلاں سمندر یا دریا جو ہے وہ وہاں تک پہنچ چکے ہوں گے۔ انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، ہاتھ اٹھاتا ہوں۔ تو انہوں نے، وہ جو نبی تھے انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے۔ اب نبی ہاتھ جب اٹھاتا ہے کسی کے لیے، یعنی ان کے نقصان کے لیے، کہ اب یا اللہ انہیں نقصان پہنچے کہ انہوں نے میرے لوگوں کی بکریوں کو کھولا ہے، اس وقت کے نبی نے ہاتھ اٹھائے نا تو سیدنا جبریل امی حاضر ہو گئے۔ اس نبی کو آ کر کے کہا خبردار ہاتھ نہیں اٹھانے۔ ہاتھ کیوں نہ اٹھاؤں؟ میرے لوگوں کی بکریاں کھول کے لے گئے۔ کہا ہاتھ نہیں اٹھانے، اس لیے کہ انبیاء میں سے، حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے جو نبی آئے گا نا، جس کا نام محمد رسول اللہ ہوگا، یہ ان کی جد میں سے کسی کی نسبت والے لوگ ہیں، یہ ان کی جد میں سے کسی کی نسبت والے لوگ ہیں، ان کے لیے نقصان کی دعا نہ کرنا۔ اگر وہ پیچھے جد کے رشتہ داروں کے لیے کوئی نقصان کی دعا نبی ہاتھ اٹھا دے، اللہ منع فرماتا ہے، تو قیامت تک چلنے والی اولاد رسول کے حوالے سے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو وہ اپنی زندگی کا فیصلہ خود کر لے کہ وہ کس ڈگر پر چل رہا ہے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد تھے۔ حضرت علی بھی کھڑے ہو جاتے تھے اسلام کی مدد کے لیے، حضرت جعفر بھی۔ حضرت جعفر پاک نے اتنی خوبصورت تقریر کی، تقریر ذرا سنیے، اس کے چیدہ چیدہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ آپ کہنے لگے ابشا کے بادشاہ مسئلہ یہ ہے، ہم جاہل لوگ تھے، مردار کھاتے تھے، بری حرکتیں کرتے تھے، رشتہ داروں کے حقوق پامال کرتے تھے، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے، طاقتوروں کے ساتھ اچھا، اور کمزوروں کا حق ہم مار لیا کرتے تھے۔ ہمارے شب و روز ایسے گزر رہے تھے، اچانک اللہ کا ایک رسول جو ہم میں سے ہی مبعوث ہوا، اس پر نبوت رب ذوالجلال نے ظاہر فرما دی۔ اس نے ہمیں بتایا کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ اس نے ہمیں بتایا کہ یہ بت جو ہیں ان کی پرستی چھوڑ کر ایک خدا کی عبادت کرو۔ ہمیں حکم دیا گیا کہ سچ بولو، ہمیں حکم دیا گیا انصاف کرو، عدل کرو، اپنی ماں بہنوں پر بری نظریں نہ ڈالو، قتل سے پرہیز کرو، ہمیں برے کاموں سے، جھوٹ بولنے سے، یتیموں کا مال کھانے سے اور پاکیزہ عورتوں پر تہمت لگانے سے منع کیا۔ ہمیں یہ ساری باتیں اچھی لگی، اس لیے ہم نے تصدیق کی اور ہم ایمان لے آئے۔ ہم نے بتوں کو چھوڑا، اور یہ تمام احکامات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے حوالے سے تھے۔ محض اس وجہ سے یہ لوگ ہمارے دشمن بن چکے ہیں، اور انہوں نے ہمیں طرح طرح کی مصیبتیں اور پریشانیوں میں مبتلا کر دیا ہے۔ ہم مصیبتوں سے پریشان ہو کر آپ کی سلطنت میں آئے تھے، اور آ کر پناہ گزین ہوئے تھے کہ آپ کی سلطنت میں ہمیں سکون میسر آئے گا۔ انہوں نے ہمیں یہاں پر بھی نہیں چھوڑا، یہ یہاں پر بھی پہنچ آئے ہیں۔ مختصر تقریر تھی، انتہائی مختصر تقریر تھی۔ یہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کی لب کشائی ابشا کے بادشاہ کو پسند آ گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع ہو گیا، بلند آواز سے رونا شروع ہو گیا، اور صرف بادشاہ نہیں، جتنے حواری دربار میں موجود تھے سب کی آنکھیں برس رہی تھی۔ اب ابشا کے بادشاہ نے کہا سنو جعفر، وہ جو تمہارے رسول کتاب لے کے آئے ہیں، اس کتاب کی کوئی تلاوت کر سکتے ہو؟ حضرت جعفر کی آواز، یہ آواز بھی تو پھر ہمیں ہماری جد کو ملی ہے خاندان میں، کہ اہل بیت کو کہ اللہ تعالیٰ نے آواز کا ملکہ بھی عطا کیا ہے۔ حضرت جعفر کھڑے ہو گئے، سورہ مریم کی سورت تلاوت شروع کی۔ آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی تو ایک سما بن گیا۔ اب بادشاہ جو تھا وہ مزید رونا شروع ہو گیا، اتنا رویا کہ اس کی داڑھی جو تھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ نغمہ ازل ان کے کانوں میں جب پڑا، ان کے دل نرم ہونے لگے، پریشان ہو گئے، گریہ تاری ہو گئی، اشکوں کی برسات ہونے لگی بادشاہ کے دربار میں۔ یہ جوش، یہ جذبہ جب کم ہوا نا تو بادشاہ کھڑا ہو گیا، کہنے لگا میں اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، جو کلام ہمارے نبی عیسیٰ پر نازل ہوا تھا نا، اسی جگہ سے یہی کلام بھی نازل ہوا ہے۔ جو انجیل تھی اسی جگہ سے قرآن بھی آیا ہے، لہٰذا میں ان لوگوں کو تو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا، جاؤ۔ بادشاہ نے انہیں کلین چٹ دے دی،
ان کو حوالے نہیں کروں گا، انہیں پناہ دوں گا۔ ایک کوشش ناکام ہو گئی۔ سفیروں نے، اب ان میں عمر بن عاص، یہ بات میں صحابی رسول بنے، لیکن اس وقت یہ انتہائی مائنڈ ان کا تھا کہ یہ سوچتے تھے، انہوں نے کہا خالی ہاتھ چلا جاؤں، اتنا مشہور ہوں فیصلے کرنے میں، خالی نہیں جا سکتا۔ انہوں نے نکلتے نکلتے ایک سفیر کے کان میں سرگوشی کی، کل پھر آئیں گے بادشاہ کے دربار، بادشاہ کو بتا دو کل پھر آئیں گے۔ بادشاہ سلامت کے دربار میں کل پھر حاضر ہوں گے۔ جا کر مشورہ یہ کیا کہ کل جو ہماری پلاننگ ہے، بادشاہ کو آ کر ہم کہیں گے کہ بادشاہ تو عیسائی ہے نا، تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتا ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، یہ تو بیٹا کہنے سے انکار کرتے ہیں۔ حربہ بڑا پلان بڑا اچھا تھا، بادشاہ اس سے بدل سکتا تھا، عیسائی تھا، اس کا عقیدہ تھا حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے۔ اب جو بھی عیسائی اس بات کو سنتا وہ تو غصے ہو جاتا۔ دوسرے دن دوبارہ یہ مشرکین مکہ کے لوگ بادشاہ کے دربار میں آ کر انہوں نے یہ پیش کر دیا دوبارہ کہ یہ تو حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، اور تم تو بیٹا مانتے ہو۔ حضرت حبشہ کے جو بادشاہ تھے انہوں نے دوبارہ حضرت جعفر کو طلب کر لیا، پوچھا کہ جعفر مجھے یہ بتاؤ جناب عیسیٰ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے؟ تو اب خاندان نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو چشم و چراغ تھا وہ جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے۔ انہوں نے کہا ہم ان کو عبداللہ، رسول اللہ، روح اللہ، کلمت اللہ، ہم یہ سمجھتے ہیں حضرت عیسیٰ کو، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ کنواری اور پاک دامن بی بی جناب مریم کے بطن سے پیدا ہوئے۔ سن کر بادشاہ نے تنکا اٹھایا، کہنے لگا جو جعفر کی تقریر ہے نا، جو جعفر نے کہا ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں، ایک تنکے سے بھی زیادہ اس سے حضرت عیسیٰ نہیں ہے، جو اس نے کہا ہے سچ کہا ہے۔ سن کر لوگ پریشان ہو گئے، لوگ کہنے لگے یہ کل تک تو حبشہ کے بادشاہ کا عقیدہ تھا کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے، آج بدل گیا ہے۔ بادشاہ کی اس حقیقت کا اعتراف سن کر عیسائی امراء طیش میں آ گئے، اعلان بغاوت ہو گیا۔ ردوا الیہما ہدایاہما فلا حاجت لی بہا، سفیروں نے جو ہدیے پیش کیے تھے سارے واپس لے لیے۔ بادشاہ نے کہا لے جاؤ، میں مسلمانوں کو یہاں پر سکون اور امان دوں گا۔ اب بغاوت کا اعلان ہو گیا، مسلمانوں کی حمایت میں بادشاہ کو اپنی سلطنت جاتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ بادشاہ نے کہا مسلمانوں سنو، اگر کل بغاوت میں، مذاکرات میں اگر میں ناکام ہو گیا تم جہاں چاہو چلے جانا، لیکن سنو اگر میں مذاکرات میں کامیاب ہو گیا تمہیں سکون دوں گا، امان دوں گا۔ اب بادشاہ یہ جملے کہنے کے بعد حضرت جعفر کے سامنے چلا گیا، اس نے ایک کاغذ اٹھایا، کاغذ پر لکھا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان عیسی ابن مریم عبدہ ورسولہ وکلمتہ وروح، میں گواہی دیتا ہوں اللہ وحدہ لا شریک اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اسی طرح میں گواہی دیتا ہوں عیسیٰ ابن مریم بھی اللہ کے بندے اور رسول ہیں، روح اللہ ہیں، کلمت اللہ ہیں۔ یہ کاغذ بادشاہ نے اپنے اس سینے کے سامنے یہاں پر اندر کی طرف سی دیا، یہاں پر سیا۔ یہ کہنے کے بعد باغیوں سے مذاکرات کے لیے حبشہ کا بادشاہ چلا گیا، وہاں جا کر مذاکرات شروع ہوئے۔ بادشاہ کو سوال ہوا ہمارا آپ سے اختلاف اس بات سے ہے، آپ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بندہ مانا ہے یا نہیں؟ اگر وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں تو کیا ہیں؟ بادشاہ نے پھر سوال کیا ان لوگوں سے جنہوں نے کہا تھا کہ آپ نے عقیدہ بدل لیا۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں کیا ہیں تم بتاؤ؟ لوگ کہنے لگے وہ اللہ کے بیٹے ہیں، زور دے کر یہ کہا۔ بادشاہ نے کہا میرا بھی اسی پر ایمان، ایسے کر کے ہاتھ مارا بادشاہ نے، کہتے میرا بھی اسی پر ایمان ہے۔ اب اس جگہ پر کیا تھا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، کہ میرا اسی پر ایمان ہے کہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، عیسیٰ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں تو پھر اس پر کوئی شک نہیں ہے۔ یہ مسئلہ بخوبی وہاں سے نمٹ گیا اور حبشہ کا بادشاہ اسی طرح زندگی گزارنے لگا اور مسلمان بھی سکون سے وہاں پر زندگی گزارنے لگے۔